رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات ہمارے سیگمنٹ میں، جس میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے ہمارے ریلیجس اسکالر سے۔ آج جو ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، مدلل گفتگو فرماتے ہیں، خوبصورتی سے اپنی بات کو سمجھاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ آج اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور سمجھنے جا رہے ہیں وہ مہینہ جو مہینہ ہے ہی صبر کا۔ اور یہ صبر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جتنا نظر آنا چاہیے لوگوں میں اتنا کم دکھائی دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور پھر یہ ہے کیا صبر، اور کس طرح ہمیں اس مہینے سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں میں اس ایٹریبیوٹ کو، اس وصف کو شامل کرنا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، صبر اور استقامت یہ بڑی بیسک چیز ہے، پچھلے کئی سالوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ چاہنے کے باوجود کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ہم اس کو صرف چاہتے ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ یہ چاہنے کی چیز نہیں ہے، یہ کرنے کی چیز ہے۔ اچھا، یہیں یہ سب سے بڑا فرق یہیں پہ آ جاتا ہے کہ میں بھی بہت کچھ چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر بندہ بہت کچھ چاہتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس کو کرنے اور پھر اس کے کرنے کے جو تقاضے ہیں کیا ان کو پورا کرنے کے لیے ایگری ہے کہ نہیں ہے۔ میں ایک گاڑی لیتا ہوں، میری خواہش ہے اگر میرے پاس پیسے ہوں گے پھر میں گاڑی چلا سکوں گا، پھر مجھے گاڑی کی بیسک مینجمنٹ آتی ہوگی، پھر مجھے ٹریفک سگنلز کا پتہ ہوگا، میں نے کیسے موڑنی ہے، گاڑی چلانی کیسی ہے، تو گویا گاڑی ایک خواہش ہے، اس کے کئی لوازمات ہیں۔ ایک عام خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں اگر اس کے جملہ لوازمات کو پورا نہیں کرتا تو میں خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور اگر میں بغیر لوازمات کے گاڑی لے کے اپنی خواہش پوری کر لوں گا تو اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ جان بھی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے ہم سب اپنی اپنی زندگی میں آج کل بالخصوص یہ جو دور ہے فاسٹ فوڈ کا، اس میں ہر کسی کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے لوز ہو جائے ویٹ۔ ہزار ہم نے اپنے ڈائٹ چارٹس جو ہیں سراہنے رکھے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ چاہتے ہیں صرف اور کوشش نہیں کرتے اور عملاً نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ تو لہٰذا صبر کرنے کی چیز ہے۔ رائٹ، صبر کرنے کی چیز ہے۔ آپ بیئر کریں گے اپنے دل پر، اپنے دماغ پر، اپنے نفس پر، ہم وہ بیئر نہیں کرتے۔ اچھا، اور دوسرا صبر ایک مستقل مزاجی کی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ایک مہینہ، ایک دن، 4 دن صبر کی، ہم اوور دا نائٹ نیک متقی ہونا چاہتے ہیں، اوور دا نائٹ کمپیٹنٹ ہونا چاہتے ہیں، اوور دا نائٹ ہم سب کچھ چاہتے ہیں۔ اجلت آ گئی نا طبیعت میں، لیکن انسان کی جو فطری ساخت ہے اس میں اجلت نہیں ہے۔ ٹھیک، کائنات میں اندر جو قانون نشو و نما اور قانون عروج و زوال ہے اس میں اجلت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ 1 کروڑ روپے کا درخت لیں گے، بیج لیں گے، وہ بھی 4 سالوں بعد بڑا ہوگا۔ آپ 2 روپے کا لیں گے، وہ بھی 4 سالوں بعد بڑا ہوگا۔ اچھا، ایک غریب کی ریڑھی والے کا بچہ ہے وہ بھی 30 سال 25 سال میں جوان ہوگا، 1 کروڑ پتی کا بچہ وہ بھی 25 سال میں جوان ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو ایک قانون، کوئی ایسی گولی نہیں دے سکتے جس سے ایک قانون نشو و نما جاری و ساری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس قانون کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے اور پھر یو ہیو ٹو گرو۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل کیا تھا؟ یہ بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بڑی خوبصورت، آپ نے فرمایا ہر اچھا عمل حضور کو پسند تھا، لیکن وہ عمل پسند تھا جو ہمیشہ کیا جائے، مستقل مزاج ہے، مستقل مزاج، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ ٹھیک، تو تھوڑا، یا ہمارے ہاں تھوڑی یا زیادہ کا مزاج ہے، میں نے اتنا کر لیا، یہ میٹر نہیں کرتا۔ رائٹ۔ انسان کی فطری ساخت پر عبادات اثر انداز نہیں ہوتی۔ پتہ کیوں؟ میری چھوٹی سی کتاب بھی ہے، ہماری نمازیں بے اثر کیوں، اس میں نے اس نقطے پر بات کی۔ اچھا، وجہ یہ ہے کہ ہماری فطری ساخت ایسی ہے کہ یہ مستقلاً ایک عمل کرتے کرتے جو ہمارے نفس کو بیئر کرنا پڑے اور اس پر شاق گزرے، اس کے اثرات شخصیت قبول کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے وہ آزمائش والی بات کی تھی کہ آپ ایک چیز کو کر کے پھر وہ آپ کے لیے مشکل ہی نہیں اس پر وہ آزمائش کا فلسفہ اس پر بھی صادق آتا ہے، چونکہ آزمائش پر ہی صبر ہونا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو لہٰذا آپ جب ایک چیز کو کئی بار بیئر کریں گے، ہماری فطری ساخت ایسی ہے کہ وہ اس مستقل مزاجی کے بعد اثر قبول کرتی ہے۔ 2-4 راتوں کی عبادت سے بندہ نیک ہوتا ہے، فطرت سالے نہیں بنتی۔ بالکل صحیح۔ اور نہ 1 رات 4 راتیں پڑھ کے آپ امتحان میں تو نمبر لے سکتے ہیں، آپ باصلاحیت نہیں بن سکتے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو لہٰذا اس فطرت اور اس قانون فطری قوانین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ہمارے بہت سارے مذہبی مسائل جو ہیں وہ اس فطری قوانین سے غیر ہم آہنگی کی بنیاد پہ ایک ہم نے غیر معقول تصور دین گھڑ کے رکھ لیا اپنے پاس، صحیح، جو قرآن اور سنت کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہے، اس کے متضاد ہے، اس کے خلاف ہے۔ ٹھیک۔
اچھا صبر کہتے ہیں مختلف اقسام ہوتی ہیں صبر کی یا ایک ہی ٹائپ کی ہے؟ صبر خیر ہر ایک کو مختلف قسم ہوتی ہے. کیوں صبر دیکھیے صبر کی تو 1000 قسمیں ہو سکتی ہیں. ہر بندے کا صبر اس کی مزاج کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات لوگ نہیں کرتے میں کر دیتا ہوں. دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ میری شخصیت کی خامیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندے کو معلوم ہے. تو آپ نے اپنی خامیوں کو اوور کم کرنے کے لیے اس نوعیت کا صبر درکار ہے آپ کو. ٹھیک ہے. کتابوں سے آپ کو صبر کا بنیادی تصور اخذ کرنا ہے. صحیح. یہی تو ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ آپ بنیادی قرآن و سنت سے تصور لیں اور اس کو امپلیمنٹ آپ نے یو ہیو ٹو امپلیمنٹ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب مجھے مثلا میں نماز ترک نہیں کرتا تو اب میں نماز والی وعیدیں پڑھتا جاؤں اور خوش ہوتا جاؤں. بھائی میری جو اپنی خامیاں ہیں میں نے تو ان کو اوور کم کرنا. آئی انڈرسٹینڈ. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسرے کی اپنی خامیوں اس نے اوور کرنا. تو لہٰذا تصور بنیادی صبر کا تصور یہ ہے کہ وہ چیز جو خامی ہمارے اندر موجود ہے اس خامی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کو جو چیز بیئر کرنی پڑتی ہے, جو مشکل ہے, جو ہرڈل آ رہی ہے, جو مزاحمت ہے, اس پر صبر کرنا یہ صبر ہے. اچھا اب تقسیم میں جائیں تو صبر کی 3 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک وہ جن امور کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنے پر جو مشکلات آتی ہیں ان پر صبر. ٹھیک ہو گیا. نماز کا حکم ہے, صحیح. آپ کو اٹھنا پڑتا ہے, وضو کرنا پڑتا ہے, تکلیف ہے تو جناب سارا پرفارم کرنا. ہر آپ کو حرام سے رکنا ہے, حلال کھانا پڑتا ہے, حلال کے لیے کئی مشکلات ہیں, اس پر صبر. رشتوں آپ کو جائز رشتے نبھانے ہیں, ان میں آپ کو کتنی تکالیف آتی ہیں جس کا آپ نے بھی ذکر کیا تھا, اس پر صبر. یہ صبر کی وہ قسم ہے جو ایک قسم ہے, یعنی جو اللہ نے اوامر اس کو کہتے ہیں, اوامر پر صبر. ٹھیک ہو گیا. دوسرا ہے نواہی پر صبر. ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے اور آپ کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے, اس سے رکنے پر صبر. اچھا یہ دوسری قسم. ٹھیک ہو گیا. مثلا اللہ نے فرمایا کہ ایک کام وہ جو اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے مگر اس میں اس کے راستے میں مشکلات آ رہی ہیں, اس پہ صبر. ایک ہے جس سے روکا ہے مگر وہ ہمارے فائدے کا اور ہماری خواہشات اس میں, اس کو ترک کرنے پر صبر. اوکے. دوسری آپ کسی سے فزیکل ریلیشن نہیں بنا سکتے ناجائز. آپ حرام میسر بھی ہے مال کھا نہیں سکتے, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یعنی یہ پورا ایک کیٹیگری. آپ غیبت, چغلی, زبان کے حوالے سے, کانوں کے حوالے سے, آنکھوں کے حوالے سے, یعنی یہ پورے وجود پر امپلیمنٹ کرنا. بالکل ٹھیک. دوسری قسم یہ ہوگی جس سے روکا ہے وہ نہیں کرنا. ٹھیک. تیسری قسم صبر کی وہ ہے جو امور تقدیر ہیں. اچھا. جس میں کرنے یا نہ کرنے کا دخل نہیں ہے. اوکے. کسی کی وفات ہو گئی قریبی کی, یعنی وہ امور ہیں جو بیماری کوئی ایسی آ گئی خدا نخواستہ, کوئی حادثہ ہو گیا, کوئی آفت آ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, جو کسی کے بس میں نہیں ہے, یہ امور تقدیریہ میں سے, ان پر صبر. بالکل ٹھیک. یہ 3 ہیں صبر کی اساسی اور بنیادی قسمیں. اس کے علاوہ اس کی جزوی تفصیلات. ٹھیک. ایک صبر کی میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی. ایک صبر ہوتا ہے کہ جو انسان خود ہی سے نا وہ بن جاتا ہے, مطلب کہتے ہیں میں بڑا صبر کتنا, مطلب یہ کہ ایک کچھ عورتوں میں بالخصوص یہ زیادہ پایا جاتا ہے کہ میں نے بڑی صبر کیا. اچھا اگر تو کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو کیا اس کے اوپر خاموش رہنے کو بھی اکثر لوگ صبر کا نام دیتے ہیں, اس کے حوالے سے کیا فرمائیے؟ نہیں, یہ تو جہالت ہے, یہ تو صبر نہیں. صحیح. اب آپ نے ظلم کے خلاف, حضور نے فرمایا, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. صحیح. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو واضح ہے کہ اس کا ساتھ دیں, تو ظالم کی مدد کیا؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ظلم سے روکو. صحیح. اور پھر مسلم کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر کسی کو غلط کرتے دیکھے ہو تو پھر اس کو ہاتھ سے روکو. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ, اگر اتنی طاقت نہیں ہاتھ سے روکنے کی تو پھر زبان سے روکو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر اس کو دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے. لہٰذا آپ کبھی بھی ظلم کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. صحیح. ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے ایک بہت بڑے فاضل ہیں, مجھے بڑے پسند ہیں, فوت ہو گئی تھی. تو ان کا ایک جملہ ہے, وہ جملہ بہت کمال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ مسجد کے محراب میں ہیں یا کسی طوائف کے کوٹھے پہ ہیں. واہ 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 واہ. تاریخ کو اس سے غرض نہیں, فرق نہیں پڑتا. فرق یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو امام حسین کے ساتھ اکثر قراء تھے جو امام کے مخالف تھے, نمازی تھے, تو کہاں گیا وہ سب, فتوے دیے ہوئے تھے, وہ ختم ہو گیا سب کچھ نا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. تو لہٰذا حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا, یہ تو بھائی بنیادی دین, یہی تو ہمارے ہاں دینی تصورات کے ناقص ہیں, اور ہمارے دین کو نامرد دین بنا دیا گیا کچھ طبقات کی طرف سے. نامرد دین سے کیا مراد ہے؟ نامرد یعنی اس کے اندر جو قوت نافذہ ہے ظلم کو روکنے کی, عدوان کو روکنے کی, معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنے کی. ہمارے ہاں ایسے دینی طبقے پیدا ہو گئے ہیں, وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا آپ اپنا رہیں, بس اچھا اچھا ہونے دیں, اچھے اچھے ہونے دیں, جو ہو رہا ہے سب کو چھوڑیں, نہ سیاست میں آئیں, نہ اس میں ریاستی معاملات میں آئیں, نہ ظلم و جبر کے معاملات میں آپ داڑھی بڑھائیں, نماز پڑھیں اور آپ چلے پہ جائیں.
بالکل یہ دین کی وہ تباہی ہے اور یہ وہ دین کا تصور ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ وہ خدمت ہے دین کی کہ اگر یہ خدمت رک جائے تو یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. بہت اچھی بات ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہم صبر کریں گے یہ تو اس آیت میں ایک کیفیت ہے. ہاں جی, اگر کوئی صابر ہو کسی بھی عمل پر تو تھوڑے عرصے بعد اس کو اس آیت کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے. یہ آیت کا مفہوم بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں, سمجھیے, اگر آپ کسی بھی معاملے میں صبر کریں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے. ابھی ہمارے ایک دوسرے شو میں ایک بڑے اچھے خوبصورت گفتگو کر رہے تھے کہ جوس اگر آپ پئیں گے نا, آپ مالٹے کا یا کنو کا ایکسپریس نہیں کر سکتے. یہ جب آپ محسوس جب پیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ آپ اس طرح سے بیان نہیں کر سکتے, وہ کرنے کی چیز. اور اس آیت کا جو مفہوم پھر لطف دے گا, پھر آپ کو پتہ لگے گا, آپ اپنے آپ کو دنیا کا طاقتور ترین انسان سمجھیں گے جب آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ واقعی ان اللہ مع الصابرین, اللہ میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, امام حسین علیہ السلام کا دعائے عرفہ کا وہ جملہ ہے نا جو امام ارشاد فرماتے ہیں, جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو یہ بالکل وہی والا احساس ہے کہ آپ رب کا کی موجودگی کے احساس میں رہیں. یہ جو صبر کی کیفیت ہوتی ہے, یہ جب صبر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو دنیاوی لحاظ, دینی لحاظ سے تو ہمیں فائدے ہوتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے کیا فائدے ہمیں ہوتے ہیں؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں, آپ کو ایک مہذب اور سنجیدہ شخصیت سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیے, آپ پر کسی نے زیادتی کی اور آپ نے صبر سے گزار دی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وقت آئے اور آپ کی عزت, آپ کو کک بیک ملے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا, اگر کوئی شخص حق پر ہونے کے باوجود دستبردار ہوگا تو وہ مجھ سے لکھوا کے لے لے, اگر اس کی عزت کمی ہوئی تو میں ذمہ دار ہوں. سمجھے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے اس کی عزت کمی ہو؟ تو یہ تو ضمانت دی جا رہی ہے, تو لہٰذا عزت میں کمی کبھی نہیں ہوتی. ہاں, آپ نے یہ ہے کہ اس میں جھگڑالو نہیں بننا. اب دیکھیے, صبر کی ضرورت اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسی کیفیت آ جائے کہ آپ کو اسی سطح پہ آنا پڑے. پھر اللہ کہتا ہے دستبردار ہو جاؤ اور صبر کی طرف چلے جاؤ. صحیح ہے نا؟ تو جہاں تک آپ کے حق کی بات ہے, حق کے لیے آپ کو لڑنا ہے. صحیح. اچھا, صبر کی جو آپ نے 3 اقسام کی ہیں, اس میں اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پہ ویسے تو ساری ہی مشکل ہیں, مگر اگر آپ پہلی قسم کی طرف آئیں تو اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ جد و جہد کرنی پڑتی ہے, اور ظاہر ہے جتنی جد و جہد کریں گے اتنی اللہ کے ساتھ قربت ہماری حاصل ہوگی. اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا میں چاہوں گی کہ یہ کیس ٹو کیس ہے, مزاج سے مزاج کا فرق ہے اور معاملات سے معاملات کا فرق ہے. ایک شخص ہے وہ گھر میں, خاندان میں اس کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے اور اس کو کوئی مسائل نہیں درپیش نہیں, تو وہ دوسرے تو یہ نوعیت کے معاملات میں پھنس جاتا ہے. بالکل. تو ایک شخص ایسا ہے جس پر تقدیر کے معاملات پے در پہ آ رہے ہیں, وہ اس میں پھنس جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہی طے کر سکتی ہے کہ کس کو کس معاملات میں رکھنا ہے. لیکن ایک ضابطہ اللہ نے بتا دیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ان تمام آزمائشوں میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ کسی پر ایسی آزمائش نہیں ڈالتا جو اللہ سمجھتا ہو کہ بندے کے بس سے بھی باہر ہے. تو یہ سبق ہمیں یہ دیتا ہے کہ جو بھی آ رہی ہے ہم نے اس کو بیئر کرنا ہے اور اچھے طریقے سے بیئر کرنا ہے اور ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس سے گزر جانا ہے. بالکل صحیح. ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر موقع کے اوپر ان کا صبر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. میں چاہوں گی کچھ ان کی زندگی سے واقعات سن کے, کیونکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں نا وہ واقعات سن کے بڑا ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ذرا آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. میں چاہوں گی چند ایسے واقعات جن کو سن کے ہمارے اندر بھی صبر کرنے کی ہمیں تلقین ملے. اس سے آسانی بھی ہوتی ہے اور ان واقعات نے ہماری تباہی بھی تھوڑی سی کر دی ہے. اچھا, وہ یہ کر دی ہے کہ ہم اب حقائق, دین کے حقائق کو سمجھنے کے بجائے ہم اب قصے کہانیوں پہ آ گئے. قصے کہانی, سٹوریز. اب آپ بہت بڑے بڑے ہمارے جو اسکالرز ہیں وہ قصے کہانیاں سنا اب وہ سٹوری سنائیں اور آپ نہ اس سٹوری کا آگاہ پتہ ہو, نہ پیچھا پتہ ہو, نہ اس کی سند ہو, آپ سٹوری سنائیں, بس کہانیاں سنائیں. صحیح. تو لیکن میں مستند 2-3 واقعات بتا دیتا ہوں. دیکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک بہت بڑا صابر بھی نظر آتا ہے اور آپ کو حق کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہونے والا بھی نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تمام آپ کو کلرز اور اینگلز نظر آتے ہیں, تمام اینگلز, اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کہاں پر آپ نے بیک فٹ پہ ہونا ہے اور کہاں پر آپ نے فرنٹ لائن میں آنا ہے. سمجھیے, اب دیکھیے طائف کا واقعہ, اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے. بے قدری, حضور علیہ السلام خود دعا فرمائی اس طائف کے واقعہ, ہے اللہ جو میں شکایت کرتا ہوں تیرے حضور اس بے قدری سے جو ان بندوں کے ہاتھوں میری ہوئی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ کیا تھا, انہوں نے پتھر مارے, آپ کے نالین مبارک تک لہو لہان ہو گئے. اس کے بعد صبر یہ ہے کہ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ جبرائیل کے ساتھ آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ حکم دیں تو ان 2 بستیوں کو میں پیس کے رکھ دوں, پہاڑوں کو ملا دوں. تو آپ نے فرمایا 2 جملے, ایک تو یہ کہ میں رحمت بنا کر بھیجا, دوسرا فرمایا کہ اگر یہ مجھے نہیں پہچانتے تو ان کے آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. بے شک. یہ ہے ویژن, براڈ ویژن صبر کا, کہ آپ فوری ریئیکٹیو نہ ہو,
آپ فیوچر پر نظر رکھیں. یہ ایک لیڈر کی کوالٹی ہے, یعنی یہ ایک تو نبی کی سنت ہے, میں اس کو بطور لیڈر کی کوالٹی سمجھتا ہوں کہ لیڈر کو وہ فوری نقصان یا نفع والا نہیں ہونا چاہیے, اس کی نظر ہوتی ہے اگلی جنریشن پہ. بالکل ٹھیک ہو. یہاں سے یہ قائد کی صلاحیت نظر آتی ہے. اچھا اب آپ آ جائیں احد اور بدر کے میدان میں, وہی ہستی جو آپ کو پتھر کھا کے خاموش نظر آتی ہے, وہی ہستی جب پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے تو وہی ہستی آپ کو تلوار لے کر فرنٹ فیس پہ لڑتی نظر آتی ہے. بالکل صحیح. اب ہمارے ہاں یہ ہوا دین تقسیم یوں ہو گیا کہ ایک نے کہا کہ ہم نے ساری عمر طائف کے ماڈل پہ رہنا ہے, بالکل صحیح. ایک نے کہا نہیں جی ہم نے تو ساری عمر احد کے ماڈل پہ رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہو. بھائی وہ دونوں ماڈل ہمارے یعنی پاس تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنی آپ کو مثالیں ملتی ہیں, جیسا موقع آئے, جیسی سچویشن آئے, اس میں اس کو استعمال. میرے کچھ دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر فرق کیسے کریں. میں نے کہا یہ اللہ نے دے رکھا ہے. اگر اس نے صرف لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا تو پھر آنکھیں اور کان دیتا, یہ کیوں دیا اس نے؟ تدبر کرنا ہی تو یہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ وقت اس چیز کے پیچھے یہ پس منظر تھا اور یہ چیز اس کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی, تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں کرنی, یہ اس پس منظر سے ہٹ کے نہیں کرنی. یہ رہنمائی ہے پوری کی پوری. بالکل, بڑی خوبصورت گفتگو. آخر میں میرا سوال آپ سے بہت اہم ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے, امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں, حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. اور کربلا کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں کہ سید الصابرین جو ہیں وہ کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے جی, صبر, یقین, توکل, یہ تمام آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر آپ نے دیکھنی ہے کسی ہستی میں اپنی آخری حد تک, تو وہ امام حسین کی ہستی ہے. بے شک. واقع کربلا میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں آپ کو کئی چیزیں کئی عرصے میں دیکھنی پڑیں گی, وہاں آپ کو 3 دنوں میں سب کچھ نظر آ جائے گا. توکل بھی آخری سطح پہ نظر آئے گا, عبادت گزاری اور اللہ کے حضور عجز بھی آپ کو آخری سطح پہ نظر. یعنی ایک مکمل اور انسان کامل کا تصور لینا ہے تو مستند روایات کے ساتھ آپ 3 دن پڑھ لیں, 7 محرم سے 10 محرم تک. پھر اس کے بعد آپ نے ایک جری اور بہادر کا لینا ہے کہ جس کو یہ بھی خوف نہیں کہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے اور وہ حق کے لیے کھڑا ہے, کہتا ہے جاتا ہے تو جائے, میں دستبردار نہیں ہوں گا. وہ بھی آپ کو وہاں سے آتا ہے. اللہ کے حضور گڑ گڑانے والا لینا تو وہ رات دیکھیں, حضرت سیدہ زینب کے اقوال سارے پڑھ لیں کہ وہ کہتی ہیں کہ سجدے میں رو رہے تھے. وہ اللہ سے تعلق تھا, وہ کسی کے خوف سے رونا نہیں تھا, وہ تو اللہ سے تعلق تھا. اچھا اس کے بعد آپ یقین میں آ جائیں. ایک بندے کو یقین ہے کہ اگلے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے. بلکہ وہاں پر کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت علی جب صفین میں جا رہے تھے تو اس میدان میں رکے تھے اور آپ نے اس میدان میں کچھ سرکل کر دیے تھے اور بتا دیا تھا کہ قاسم یہاں گریں گے, علی اکبر یہاں گریں گے اور امام حسین یہاں گریں گے. جس بندے کو یہاں تک پتا ہو صبح یہ ہونے والا ہے, اس کے باوجود نہ لرزہ آئے, یقین کا یہ عالم ہو کہ وہ پھر بھی کھڑا ہے, کیا کہنے کہ وہ جو تقدیر وارد ہونی ہے وہ ہونی ہے. اور آپ دیکھیں 21ویں شب حضرت علی کے حوالے سے کیا خوبصورت بات فرمائی. جب وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑ لیا گیا تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ اس کو مارنے لگے لوگ. آپ نے فرمایا اس کو مارو نہیں, اسی لیے کہ ابھی میں زندہ ہوں. اور اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو اتنی ضرب لگانا جتنی زور سے اس نے مجھے ضرب لگائی. اور امام حسن کا دیکھ لیں, کس کو نہیں معلوم امام حسن علیہ السلام کو زہر کس نے دیا. امام حسین نے جب پوچھا کہ مجھے بتائیے تو امام حسن نے جملہ فرمایا, میں کہتا ہوں جی احتیاط ائمہ اہل بیت پہ ختم ہے, اور اگر کسی نے صحیح معنوں میں دنیا کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تو وہ ائمہ اہل بیت ہے. بے شک. اچھا کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے تھوڑے کمپرومائز سے, لیکن وہ خون محمد کمپرومائز کیسے کر سکتا. تو امام حسن نے فرمایا, یہ بہت شاندار, جو امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر تو وہی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو اے حسین اللہ تجھ سے بہتر انتقام لینے والا ہے, اور اگر وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا ہوں تو میں کسی معصوم کا نام نومینیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ تو کردار و سیرت ہے. اور ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں وہ فلانا ایسا ہے, وہ ایسا ہے, اس نے یہ کیا, اس کا اس کے ساتھ یہ تعلق ہے. یہ کیا تھا ہمارا طریقہ کار. یعنی اسلام ادھر جا رہا ہے, ہم ادھر جا رہے ہیں. اور آرتھر جیفری آخری بات, اسلام پر جتنے لوگوں نے اعتراض کیے ہیں اگر آپ اس کو پڑھ لیں اس میں 80% اعتراض یہ ہے, وہ کہتے ہیں اگر اسلام اتنا طاقتور ہوتا تو یہ جو مسلمان ہیں یہ خود تو اسلام پر عمل نہیں کرتے, تو اگر وہ ان کو کنونس نہیں کر پا رہا تو یہ ہماری طرف کیوں آتے ہیں کنونس. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا, اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے, اور یہی پیغام تو ہے رمضان کا, جو رمضان جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ لے کر آتا ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں, گفتگو کرتے رہتے ہیں, تو کہیں ہمارے عمل میں یہ نظر کیوں نہیں آتا. اور اسی عمل کو بہتر سے بہتر کرنے, بہترین کرنے
کی کوششوں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور یہ تمام مثالیں چاہے آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خانوادہ رسول اکرم جو ہے، یہ تمام وہ مثالیں ہیں، صحابہ کرام کی وہ مثالیں ہیں، امہات المومنین کی وہ مثالیں ہیں کہ جنہیں سیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے۔ پیار ہے، محبت ہے، مودت ہے، عشق ہے، مگر عشق بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو پھر آپ اس عشق کے جواب میں یا اس عشق کا اظہار میں اپنی کردار کی تبدیلی سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے کرداروں میں ایسی تبدیلی فرما دے کہ جیسا وہ چاہتا ہے اپنے عبد میں دیکھنے۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب بے خوبصورت گفتگو فرمانے کا۔ رکیں گے جی یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، ساتھ رہیے، واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔